اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، میں ہوں سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے کنفیشن پہ، یعنی اقبال جرم اور اس کی اہمیت۔ اقبال جرم کنفیشن ایک اہم شہادت ہے، بشرطے کہ عدالت کے روبرو ہو۔ اسے دو معنوں میں لیا جاتا ہے: عدالتی اقبال جرم اور غیر یا زائد عدالتی جرم، یعنی جس کو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن بھی کہتے ہیں۔ یہ دو قسم کے کنفیشن ہوتے ہیں، یعنی ایک عدالتی اقبال جرم جو عدالت میں جو کنفیشن کیا جاتا ہے، اور ایک عدالت کے باہر جو کنفیشن کیا جاتا ہے، یعنی ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن۔ غیر یا زائد عدالتی اقبال جرم عدالت کے روبرو نہیں ہوتا۔ ایسا بیان پولیس یا کسی عام شخص کے روبرو ہو سکتا ہے۔ عدالتی اقبال جرم کے مقابلے میں غیر یا زائد عدالتی اقبال جرم کی اہمیت بہت کم ہے، تاہم دونوں صورتوں میں ایسے اقبال جرم کی انتہائی جانچ پرکھ کی جاتی ہے اور تمام واقعات اور معاملات کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اقبال جرم کو مقدمے کے تمام واقعات، حالات اور پیش کردہ شہادتوں کے تحت دیکھنا ضروری ہے۔ غلطی کی بنا پر کیا گیا اقبال جرم یا پھر اپنے حق سے لا علمی کی بنا پر کوئی اقبال جرم غلط ہوگا۔ یہ 2000 YLR پیج 1824 1824 اس بابت بالکل کلیئر ہے۔ انحراف شدہ اقبال جرم سزا کی بنیاد نہیں بن سکتا جب تک کہ تائیدی شہادت موجود نہ ہو۔ 2003 MLD پیج 530۔ اب دوستو آتے ہیں قانون کی طرف کہ اقبال جرم کنفیشن کی بابت جہاں قانون ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ ہے آرٹیکل 37 تا 39 قانون شہادت آرڈر 1984، یعنی آرٹیکل 37 تا 39 قانون شہادت جو ہے اس کے تحت پولیس کی تحویل میں کیا گیا اقبال جرم قابل ادخال شہادت نہیں ہے، تاہم اگر واقعات مقدمہ سے کوئی متعلقہ کوئی چیز ملزم کی نشاندہی پر برآمد ہوئی ہو یا کوئی حقیقت سامنے آئی ہو تو ایسی صورت میں ایسی برآمدگی یا اطلاع قابل ادخال یعنی ایڈمیسیبل شہادت ہوگی، جیسا کہ آرٹیکل 40 قانون شہادت 1984 میں ہے۔ اس بابت اتھارٹیاں جو لیڈنگ اتھارٹیاں ہیں وہ 2001 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 86 اور 2000 NLR پیج 1216 1216۔ اگر ملزم خود کو بری الذمہ ٹھہرائے تو اقبال جرم نہ ہوگا۔ 2003 YLR پیج 1798۔ اقبال جرم قلم بند کرنے کا باقاعدہ طریقہ کار دفعہ 164 ضابطۂ فوجداری میں موجود ہے، یعنی 164 CRPC میں تمام طریقہ کار بالکل کلیئر موجود ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اقبال جرم قابل قبول نہ ہوگا۔ عدالتیں اقبال جرم پر سزا کا نفاذ کرتے ہوئے انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور معمولی شک پیدا ہو کہ ایسا اقبالی بیان تحریر کرتے ہوئے کسی قسم کی سنگین بے ضابطگی ہوئی ہے، یا یہ کہ بیان دباؤ یا لالچ کا نتیجہ ہے، یا ملزم کو کوئی لالچ دیا گیا ہے، تو عدالتیں ایسے اقبال جرم کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ مجرم کو بیان قلم بند کرتے ہوئے ضابطہ کار جو اختیار کرنا پڑتا ہے وہ دفعہ 164 ضابطۂ فوجداری میں بالکل موجود ہے۔ اس کے لیے کچھ گولڈن رولز جو ہے وہ یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، جب ملزم کو اقبال جرم کے لیے پیش کیا جائے تو کمرہ عدالت میں پولیس کا کوئی آدمی موجود نہ ہو۔ نمبر 2، مجسٹریٹ ملزم کو اچھی طرح سمجھا دے کہ وہ اقبال جرم کرنے کا پابند نہیں، اور کہ خواہ وہ اقبال جرم کرے یا نہ کرے اس کو دونوں صورتوں میں تفتیش کنندہ پولیس افسر یعنی IO کے حوالے نہ کیا جائے گا بلکہ جیل بھیج دیا جائے گا۔ یہ تسلی ملزم کو لازمی کروائی جائے گی۔ نمبر 3، مجسٹریٹ ملزم کو اقبال جرم لکھنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرا دے کہ وہ مجسٹریٹ ہے، اور یہ کہ ملزم عدالت میں کھڑا ہے، اور اگر
मुल्जिम इकबाल जुर्म ना भी करे तब भी इस पर कोई तशद्दुद या ज्यादती ना की जा सकेगी। मुल्जिम की हथकड़ी खुलवा दी जाएगी। नंबर 5, मुल्जिम को सोचने के लिए और अपने हवास को दुरुस्त करने के लिए कम से कम 1 घंटा की मोहलत दी जाएगी और इस 1 घंटे के बाद उससे कुछ सवालात पूछे जाएंगे। यानी वो क्या सवालात हैं, अब उस पे आते हैं। एक, अलिफ, तुमको पुलिस ने कब से पकड़ा हुआ है? बे, क्या तुम पर पुलिस ने या किसी दूसरे शख्स ने दबाव डालकर तुम्हें इकबाल जुर्म करने के लिए आमादा किया है? जीम, क्या तुम्हें धमकी देकर इकबाल जुर्म करने पर मजबूर किया गया है? दाल, क्या तुम्हें कोई तरगीब या लालच देकर इकबाल जुर्म पर आमादा किया गया है? हे, क्या तुम्हें यह तो नहीं कहा गया कि इकबाल करने के बाद तुम्हें सुल्तानी गवाह बना दिया जाएगा? वे, तुमको पता है कि इकबाल जुर्म करने से इस इकबाल की बिना पर तुम्हें सजा हो सकती है। ये, तुम क्यों इकबाल जुर्म करते हो? इन सवालात के अलावा मजिस्ट्रेट को दीगर सवालात करके भी इस बात का इत्मीनान कर लेना चाहिए कि मुल्जिम आज़ाद मर्जी से सच्ची बात बयान कर रहा है और किसी तशद्दुद या तरगीब के ज़ेर असल इकबाल नहीं कर रहा। ये PLD 1978 सुप्रीम कोर्ट के सफ़ा नंबर 21 पर एक गोल्डन अथॉरिटी है इकबाल जुर्म कलमबंद करने के लिए जो गाइडलाइन दी गई है। ये सवालात करने के बाद फिर एक दफ़ा मुल्जिम को सोचने की मोहलत दे देनी मुनासिब है और अगर दोबारा सोच व विचार करके भी मुल्जिम इकबाल जुर्म लिखवाने पर आमादा हो तो मजिस्ट्रेट को मुल्जिम के बयान के मुताबिक सही तौर पर इकबाल जुर्म लिखना चाहिए और इस पर मुल्जिम का निशान अंगूठा या दस्तखत करवाने के बाद मजिस्ट्रेट को खुद अपनी तरफ से यह नोट देना चाहिए कि मुल्जिम का बयान उसने मुल्जिम के हस्बे गुफ्ता सही तौर पर लिखा है और ये कि उसकी अपनी राय में मुल्जिम ने खुद अपनी आज़ाद मर्जी से ये बयान दिया है। इस नोट पर मजिस्ट्रेट अपने दस्तखत भी करेगा। अगर मुल्जिम सोचने की मोहलत मिलने के बाद या इससे पहले किसी मरहले पर यह कह दे कि वो इकबाल जुर्म नहीं करना चाहता तो मजिस्ट्रेट यही बात लिख कर मुल्जिम का निशान अंगूठा या दस्तखत इस पर कराएगा। मुल्जिम इकबाल करे या ना करे, दोनों सूरतों में उसे पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा बल्कि जेल का अमला या अदालत का नायब कोर्ट जो है उसके हवाले करके उसे जेल भिजवाया जाएगा। बल्कि नायब कोर्ट को भी मतलब हम यहाँ से बाईपास कर लेंगे क्योंकि वो भी पुलिस का एहलकार होता है। इस बाबत भी कई डिफरेंट अथॉरिटी आई हैं। अभी इकबाल जुर्म पर कई फैसलाजात जो है वो लीडिंग जो है वो मौजूद है जो कि अदालती इकबाल की खामियों या गलतियों की बिना पर इकबाल को मुस्तरद करने की बाबत जो अथॉरिटियाँ हैं उनमें मशहूर जो है वो PLD 1958 लाहौर पेज 559, PLD 1978 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 504, PLD 1968 कोयटा पेज 20 यानी 20, PLD 1978 पिशावर पेज 38, PLD 1966 कराची पेज 242, PLD 1978 सुप्रीम कोर्ट पेज 21। जब इकबाल जुर्म अदालती औकात के बाद अदालत में या मजिस्ट्रेट के घर पर लिखा गया तब भी इसको मुस्तरद कर दिया गया। ये 1975 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 1077 है। अगर इकबाल जुर्म गिरफ्तारी से 2-4 दिन बाद कलमबंद किया गया हो तो इस ताखीर से भी ये क्यास होगा कि इकबाल जुर्म कराने के लिए पुलिस ने कोई नाजायज़ हरबे इस्तेमाल किए और ऐसा इकबाल मुस्तरद कर दिया जाएगा। जब मुल्जिम को इकबाल जुर्म के बाद पुलिस के हवाले कर दिया जाए या जब मजिस्ट्रेट ने यह ना लिखा हो कि मुल्जिम की हथकड़ी उतरवाई गई और पुलिस को बाहर निकाल दिया गया या जब मजिस्ट्रेट ने यह ना लिखा हो कि उसने मुल्जिम को यकीन दिलाया था कि उसे इकबाल करने या ना करने की सूरत में वापस पुलिस के हवाले ना किया जाएगा तो ऐसा इकबाल मुस्तरद कर दिया गया था। इस बाबत रूलिंग जो है वो PLD 1959 1959 लाहौर पेज 541, 1969 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 390, PLD 1960 कराची पेज 674, PLJ 1977 बगदादुल जदीद पेज 22। ये मशहूर अथॉरिटी इस पॉइंट पर मौजूद हैं। अच्छा तो दोस्तों अब आते हैं हम जब मुल्जिम अदालत में आकर अपने
جب ملزم عدالت میں آ کر اپنے اقبال سے منحرف ہو جائے، یعنی یہ کہہ دے کہ اس نے جرم نہیں کیا، اور یہ کہ پولیس نے تشدد کر کے یا سلطانی گواہ بنانے کا لالچ دے کر یا اس کی عورتوں یا دوسرے رشتہ داروں کو گرفتار کرنے کی دھمکی دے کر اقبال جرم کرایا ہے، تو عام طور سے اس ملزم کے اس انحراف کو بذات خود اس شک کی بنیاد بنا لیا جاتا ہے کہ شاید یہ اقبال جرم درست اور رضاکارانہ نہیں ہے، اور ایسی صورت میں جب تک اس اقبال جرم کی تائید کسی غیر جانبدار شہادت سے نہ ہو، اس پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے PLD 1951 پیج 350، 1974 کرمنل لا جرنل پیج 325، 1968 کرمنل لا جرنل پیج 1174، PLD 1975 پشاور پیج ہے یہ 230 یعنی 230، اور 1969 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 442، PLD 1978 پشاور پیج 38، 1972 کرمنل لا جرنل پیج 775، PLJ 1982 فوجداری کرمنل پیج 220۔ پولیس کی روبرو کیے جانے والے اقبال جرم کو کوئی قانونی اہمیت نہ ہے، یہ ہے پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے 2004 YLR پیج 206 میں۔ جب یہ پایا جائے کہ ملزم کو اقبال لکھنے کے بعد اسی پولیس آفیسر کے حوالے کر دیا گیا جو اس کو اقبال قلم بند کرانے کے لیے لایا تھا، تو یہ بات بھی اقبال کو مسترد کرنے کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے PLD 1960 1960 کراچی پیج 797 اور 674 میں، PLJ 1977 بغداد الجدید پیج 22 اور 1969 1969 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 390۔ اقبالی بیان میں تاخیر اس سے رد کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اگر بصورت دیگر وہ ثابت ہو۔ یہ 2003 MLD 530 کی ایک مشہور اتھارٹی ہے۔ دوستو آخر میں ہم یہ ایک اور پوائنٹ بھی ڈسکس کر لیں گے اس بابت۔ جب یہ پایا جائے کہ ملزم گرفتار کاغذات میں دیر سے، یعنی کہ ملزم کی گرفتاری کاغذات میں دیر سے دکھائی گئی ہے، یا ملزم کو 4-5 دنوں تک زیر حراست رکھ کر اس کے بعد اس کا جوڈیشل اقبال جرم قلم بند کرایا گیا، تو اس تاخیر کو بھی اقبال جرم کے مسترد کرنے کی وجہ سمجھا جائے گا۔ یہ PLD 1953 لاہور پیج 49، PLD 1960 کراچی پیج 160، PLD 1932 لاہور پیج 609، 1977 PLD کراچی پیج 760، PLD 1937 یعنی 1937 لاہور پیج 620، 1980 کرمنل لا جرنل پیج 597 یعنی 597۔ تو دوستو یہ آج ہم نے اقبال جرم اور اس کی اہمیت پر کچھ ڈسکس کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد میں کچھ وقفے کے بعد یہ ویڈیو دے رہا ہوں، کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں ٹائم پہ ویڈیو نہ دے سکا تھا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔